اسٹارٹ کر لیا ہوں, جیسا کہ اوٹس کہتے ہیں, گراس کہتے ہیں, اور اس کے اندر چنا بھی جو آتا ہے میرا خود کا بھی میں اسٹارٹ کر لیا ہوں. تو جہاں یہ کھانے کی بات آ رہی تھی تو یہ ان کی غذا کیا ہوتی ہے؟ یوزلی جو ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ چنے کی دال ہوتی ہے, چنا کا ذکر آتا ہے تو بولتے ہیں یار یہ گھوڑوں کی غذا ہے, تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ اور کیا جو ہے گھوڑے جو ہے اپنی غذا میں کھاتے ہیں؟ بے شک کہتے ہیں جب چنے کی بات آ جاتی ہے تو گھوڑوں کا لفظ آ جاتا ہے, بنا چنے کے ادھورا گھوڑا ہوتا ہے. تو جیسا کہ ابھی یہ چنا گھوڑا سب سے پہلے خواہش اور نمبر 1 جو آئٹم ہوتا ہے گھوڑے کا, جو غذا دار جو کھاتا ہے, چنا کھاتا ہے, اور چنا بہت پسند ہے. اس کے بعد اس کو اوٹس ڈالتے ہیں جو گیہوں کی بنوٹ سے چالو ہوتا ہے, اور بارلی ڈالتے ہیں. بارلی جو کچھ ہوتی ہے کہ وہ بہت کول ہوتی ہے, اور جب ہم بارلی استعمال کرتے ہیں جو سمر سیزن جو ہوتے ہیں لائک منتھ آف مارچ, اپریل, مئی کے مہینے میں بارلی اسٹارٹ کرتے ہیں تو بہت ٹھنڈک ہوتی ہے. اور چنا, اوٹس, بارلی اینڈ اس کے ساتھ گھاس میں ہم لوگ دیتے ہیں, لوسن بھی دیتے ہیں. تو یہ ان کا اسکیڈول ہوتا ہے کھانے کا, جیسے ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں انسان, پھر چائے وائے پیتے ہیں بیچ میں, تو آئس کریم وغیرہ, تو ان کی بھی کوئی اسنیکس بھی ہوتے ہیں, کھانا بھی ہوتا ہے؟ ہاں ایسا ہوتا ہے نا, جیسا کہ ابھی ہم مارننگ میں ایک شفٹ دیتے ہیں ان لوگ کو کھانا, اور کھانا جو کھاتے ہیں ان لوگ 2 شفٹ کھاتے ہیں, لائک اے مارننگ اینڈ ایوننگ. مارننگ میں جیسا رائڈ ہوتی ہے, مارننگ 5 o'clock سے اسٹارٹ ہوتی ہے, 8:30 کو ختم ہوتا ہے, تو پھر ان کو شاورنگ دیتے ہیں, اور شاورنگ کے بعد جب ان کی فیڈنگ وہ کرتے ہیں, پھر ایوننگ میں پھر ہم دیتے ہیں 7 o'clock کو دیتے ہیں ان کی فیڈنگ. دن میں جیسا انسان 3 ٹائم کھاتا ہے تو گھوڑے کو ہم 2 ٹائم دیتے ہیں کھانا, ایسا ہے. اچھا, تو چلیے بات کرتے ہیں کہ جب ایک گھوڑا ہے, جب آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں, جیسے بورن فری جو گھوڑا ہوتا ہے جنگلی, اور پھر اب اس کو قابو میں لیتے ہیں, تو اس دوران میں ایک جنگل سے اگر کوئی گھوڑے کو پکڑتے ہیں اور پھر اس کو ایک سول میں جیسے سٹی لوکیلٹی یا کسی کو ٹریننگ کے لیے دینے کے لیے اس کو تیار کرتے ہیں, تو کیسے کرتے ہیں اور کن کن چیزوں کو اس پہ جو ہے لگاتے ہیں تاکہ وہ بیٹھے پھر وہ ٹریننگ حاصل کر سکے؟ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی ایک وائلڈ ہارس ہے, اس کو کچھ پتا نہیں ہے اس کو رائڈنگ کیا ہے کیا نہیں ہے. جب ہم لاتے ہیں تو اس کو ٹریننگ کافی مشقت سے دینا پڑتا ہے, اس لیے کہ وہ بہت ہی کلر ٹائپ کا ہوتا ہے, ایک ہارس نہیں, ایک سیم ایز لائک وی ڈیل وتھ لائک اے لائن کیسا. تو گھوڑا جو اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ گھوڑے کی آپ طاقت کا انداز نہیں لگا سکتے ہیں. دیٹ از دا ریزن وائی دا آٹو موبائل پیپلز دس انجینئر وائی دے یوز فار دا انجن. Engine doesn't have the horsepower. There is no any name for the engine, but they will count by the power, horsepower, 2 horsepower, 6 horsepower, 4 horsepower. تو گھوڑے کی بہت طاقت ہوتی ہے, اور گھوڑے کو بہت ہی دلیری کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے, اور دماغ مینٹلی اور فزیکلی ایکٹیو ہونا پڑتا ہے, پریزنٹ ہونا پڑتا ہے, اور اس دوران میں کافی ایسے مشکلات بھی آ سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر اٹیک بھی کر سکتا ہے. تو آپ کو اتنے گٹس چاہیے اور ڈیرنس چاہیے, اور آپ کو اتنا ایکسپیرینس چاہیے, اور اس کے ساتھ تمام چیزوں کے ساتھ سب سے زیادہ انٹرسٹ چاہیے. وائلڈ ہارسز ہوتے ہیں, انہی ہارسز کو میں قابو میں لیتا ہوں, اور مجھے وہی ہارس کو ٹرین کرنے کا مجھے بہت شوق ہے. تو اس میں پرسنالٹی بھی رول پلے کرتی ہے؟ ہاں الحمدللہ الحمدللہ. جب جو چیز سننا جب آ جاتی ہے سنت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑوں کے پاس جایا کرتے تو آستین سے اپنے گھوڑوں کو پوچھا کرتے تھے. اور گھوڑ سواری ایک خود ایسی چیز ہے کہ ابھی تو لوگ ڈاکٹر اور سائنٹسٹ کہتے ہیں دا ورلڈ بیسٹ کارڈیو اینڈ دا فٹنس ایکسرسائز. یہ تو کئیوں ہزاروں سال پہلے پتا چلے گا, گھوڑ سواری کرنے سے کافی اتنے فائدے ہیں, اتنے فائدے ہیں. آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ گھوڑے سواری صرف ایک شوق ہی نہیں بلکہ اس سے صحت کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے؟ صحت کے لیے بھی اچھی چیز ہے, کریئر کے لیے بھی اچھی چیز ہے. یو کین میک دا منی, یو کین میک دا نیم. آفٹر آل دس از اے اسپورٹ, کنگ آف اسپورٹس. چلیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے صحت کے کیا فائدے, ہارس رائڈنگ کرنے سے ہیلتھ کیسے اچھی رہے گی؟ ہیلتھ وائز میں دیکھیے, سب سے پہلے جب ہارس رائڈنگ کرنے سے پہلے مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے. نمبر 2 بلڈ سرکولیشن جو ہوتا ہے, اٹ مینٹین دا بلڈ سرکولیشن اینڈ اٹ clean the heart walls also. If the heart walls is clean, so then there is no any need for the bypass surgery. So اس سے walls پورے clean ہوتے ہیں, and it improve the digestion, and it keep you safe with spondylitis problem, and it maintain the spinal cord gap, and it help to create the calcium of a spinal cord for the gaps, and it kills internal diseases of diabetes and acidity also, and the digestion improvement. The overall it's good for the physical fitness.
تو یعنی جب ہارس پہ بیٹھتے ہیں اور ہارس رائڈنگ کرتے ہیں جو باڈی کا موومنٹ ہوتا ہے اس سے بلڈ سرکولیشن جو ہے بہتر ہو کے ساری چیزوں کا جو ہے فائدے ہوتے ہیں. کئی ایسے سوال ہے جو ہمارے ناظرین ویٹ لوز نہیں بھی جانتے. ہوتا ہے اس کے اندر, باڈی کا کولیسٹرول Weight جو lose ہوتا ہے, ویٹ لوز بھی ہوتا ہے, باڈی کا کولیسٹرول ڈاؤن ہوتا ہے. جو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ویدر اگر ٹیمپریچر اگر 2 ہو یا 5 ہو ان دا ارلی ان دا مارننگ 5 o'clock کو جسٹ آپ جب رائڈ اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کی باڈی میں سویٹنگ 10 منٹس میں چالو ہو جائے گی. ہاں, تو ایون ان اے ڈے یو کین برن فرام دا ہارس رائڈنگ 2000 to 3000 کیلوریز آپ برن کر سکتے ہیں. جی اچھا چلیے, یہ سب کرنے سے پہلے جب ہم آپ سے جان رہے تھے کہ ایک وائلڈ ہارس کو لے کے آپ جو ہے قابو میں لیتے ہیں, لینے کے بعد میں اس کو کن چیزوں کو جو ہے سے آپ اکوپڈ کرتے ہیں تاکہ وہ ایک کوئی بھی جو ہے فرسٹ ٹائمر یا پیشنیٹ ہارس رائڈر جو ہے ایک آرام کی سواری کر سکے. جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو پیر میں جو ہے جیسے زین ہے, یہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ ذرا کچھ بتائیں. جی, تو وہ تو چیز ہوتی ہے ہم جو اسٹیپ بائی اسٹیپ جب گھوڑوں کو ہم ڈالتے ہیں, وائلڈ ہارسز کو ٹریننگ دیتے ہیں, سب سے پہلے ہم جو ایک روپ کا استعمال کرتے ہیں اینڈ سلولی ڈے 1 ڈے 2 پریکٹس دیتے ہیں وتھ روپ سے. پھر اس کے بعد میں اس کے منہ میں دھیرے سے ڈالتے ہیں. دیر از اے آئرن بٹ, ویل کال دا سنیفل بٹ. یا سنیفل, اٹ میڈ اپ آف آئرن اسٹیل, MS اسٹیل, اینڈ وی پٹ ان دا ماؤتھ آف ہارس. سلولی ڈال کے اس کو رینس ڈال کے ہم بتاتے ہیں کہ بھائی اس کو ایسا ڈالا کرتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں. جب وین وی پل ٹوگیدر دیٹ از دا انڈیکیشن فار یو اسٹاپ بریک. تو ہم سلولی اس کو ماؤتھ سے ٹریننگ اسٹارٹ کرتے ہیں, ماؤتھ وائز. پھر رائٹ کھینچے تو رائٹ, اف وین وی پل دا رائٹ رینس, okay, what we holding, the rider is holding in the hand, that is called reins. Okay, yeah, there is a 2 bells in a hand. لگام بولتے ہیں. ہاں جی, ہندی میں کہتے ہیں لگام بولتے ہیں. اکثر آپ فلموں میں دیکھتے ہیں کہ ٹھاکر زبان کو لگام دو. تو لگام وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہارس کو کنٹرول لیتے ہیں آپ. جو رائٹ ٹرن لینا ہے تو رائٹ کا پول کرنا ہے, لیفٹ کرنا ہے تو لیفٹ کا پول کرنا ہے. جیسا کہ 1 ویک ٹریننگ ہوتی ہے ہم وائلڈ ہارسز کو یہ دیتے ہیں. اور اس کے بعد کوشن ڈالتے ہیں, پیٹھ پہ ڈال کے سیڈل ڈالتے ہیں, سیڈل کے بعد باندھتے ہیں سلولی. ایک وائلڈ ہارسز کو اچھا ٹرین کرنے کے لیے 25 to 35 days لگتے ہیں, جو کہ 5 to 7 years boy can also ride safely. Alhamdulillah, that to be he can ride. 5 to 7 years boy can ride after 35 days to the wild horse. یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, یہ اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں, بڑا ڈر لگ رہا ہے ویسے. یہ تو وہ چیزیں کہتے ہیں, اس کو چابک کہتے ہیں ویسا. اور کہتے ہیں جب گھوڑا جب باز نہیں آتا ہے تو چابک سے استعمال میں لیتے ہیں. جو لاسٹ سٹیج ہوتا ہے تو گھوڑا جب خوابوں میں نہیں آتا تو یہ چابک مارتے ہیں, چابک سے کنٹرول میں لیتے ہیں. اور باڈی کے کچھ ایسے پارٹس ہوتے ہیں ہارس کے, تو جو جب وہاں پر مار پڑتی ہے تو گھوڑے کو کچھ پتا چلتا ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے جاندار سوار ہے. شیر کو سوار سے جیسا کہتے ہیں وہ چیز ہوتی ہے. یہ جو ہیلمٹ ہے اٹس اے سیفٹی فار دا نٹ, بیکاز ہیڈ جو ہوتا ہے بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے. اف یو گیٹ دا بریکیج ان یور لیگ آلسو دیر از نو پرابلم, وی کین ریکور اٹ. اوکے, بٹ دا سر کے معاملے میں ہم کوئی رسک لینا نہیں چاہتے ہیں. نو ہیلمٹ نو رائڈنگ. ہیلمٹ کس بھی حال ہر رائڈر ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ضرورت ہے. اٹ از سیفٹی فار دا رائڈر. تو آپ جو ہے نا جیسے ہارسز ہے آپ کے یہاں پہ, تو ہارس نمبر 1, ہارس نمبر 2, ہارس نمبر 3 کرتے ہیں, یا پھر یہ کیسے جانتے ہیں کہ کون سے گھوڑے کو کیسے پہچانتے ہیں؟ تو ان کا انٹروڈکشن تو دے ہمارے ناظرین کو. یہ پہلا والا جو گھوڑی ہے یہ رمجیم ہے, جو کافی یہ تقریباً میرے پاس الحمدللہ فیمیل ہے یہ. اور یہ جو ہے سو رمجیم ہے. ہاں, یہ پولو کھیلتی ہے یہ, اور پولو میں بہت کافی فاسٹ گھوڑی ہے اور بہت ایکٹیو گھوڑی ہے. اس کی ایج 3 ایئرس ہے, یہ جسٹ 3 ایئرس ہے. یہ الینا ہے, یہ الینا ہے جو 1.5 month کا اس کو لڑکا بھی ہے. اینڈ دس ون از شہزادی ہے, دا براؤن شہزادی. یہ رانی ہے, یہ کرشنا, یہ ہے رانی, اور بلیک اینڈ وائٹ ہے. دس ون از گرے کلر چنچل بڑے. اور یہ جو ہے تھرو بریڈ انگلش ہے ہمارے پاس, جو زینت ہے. اور یہ ہے مونیکا جو وائٹ اور سپر اسٹار ہے.
اچھا ایک بات بتائیں، جہاں پہ ہارسز کا نام آتا ہے تو وہ اسٹالن کا نام آتا ہے، یہ کیا اسٹالن کے میننگ کیا ہے؟ یہ کوئی بریڈ ہے؟ جیسا کہ اسٹالین جو کہتے ہیں کہ میل جو ہارسز ہوتے ہیں تو، اور یوزولی جو ہارسز کہتے ہیں تو فیمیل ہی کہتے ہیں، اور جب اسٹالین کا نام آتا ہے تو وہ میل ہارس ہوتا ہے، اور موسٹ پروبلی جب بریڈنگ کے پرپس کے لیے زیادہ یوز کرتے ہیں، جو اسٹالین طاقتور ہوتا ہے، میل کو میل ہارس نہیں کہتے ہیں، اس کو اسٹالین کہتے ہیں، اس کو ہارس کہتے ہیں، میر بھی کہتے ہیں اس کو، میر. یا میر بھی کہتے ہیں، فلی بھی کہتے ہیں، میر بھی کہتے ہیں. یہ جو آپ کی فیسلٹی ہے جہاں پہ یہاں ہیں ہم لوگ، تو یہاں پہ آپ جو بگنرز کو ٹرین کرتے ہیں؟ میں یہاں پر دیکھیے 3.5 ایئرس سے لے کے ٹل 60 ایئرس تک پرسن کو میں ٹرین کرتا ہوں. پچھلے الحمدللہ کافی میرے پاس ایسے بھی محترمہ آئے تھے جو 110 kgs ویٹ تھے. دے ریڈیوز دا ویٹ ان 5 months, like 5 months 22 days. They reduce the weight by natural way through the riding 47 kgs. کوئی آتا ہے آپ کے پاس جس کو بالکل گھوڑ سواری کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا ہے تو، اور آپ کے اسکول میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے، تو پھر وہ اس کا کیا طریقہ ہو؟ ہاں، اس کا طریقہ ہوتا ہے، ہم اس کو پہلے بتاتے ہیں کہ ہارس کیا ہوتا ہے، اینڈ ہارس اس کو کیسا چلاتے ہیں، کیسا رائڈ کرتے ہیں، ہاؤ ٹو کنٹرول، ہاؤ ٹو سٹ، ہاؤ ٹو کلائم آن دا ہارس، اینڈ ہاؤ ٹو کنٹرول، ہاؤ ٹو ہولڈ دا رینس، ہاؤ ٹو ٹیک دا بیلنس آن دا اسٹرپس، what is the position, how to take right about, left about, circle change, right circle incline, left circle incline. کافی ہم پورے چیز اس کو ٹریننگ ہم دیتے ہیں، جہاں پر اگر ہمارے انسٹیٹیوٹ سے 2 مہینے کی اگر ٹریننگ لیتا ہے، دیٹ ٹو بی ہی کین رائڈ اینی ویئر ان دا ورلڈ. حیدرآباد شہر میں جو ہے ایسے کتنے انسٹیٹیوٹس ہے جہاں پہ، یا اسکولس ہے جہاں پہ جو ہے لوگ جا کے ہارس رائڈنگ سیکھ سکتے ہیں پرائیویٹ؟ ویل الحمدللہ ابھی تو کوئی ایسے انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں کہ حیدرآباد میں جو سٹی کے اندر پرائیویٹ جو جا کے سیکھ سکے. میرے علاوہ الحمدللہ کسی اور کوئی شخص کا نہیں ہے، کیونکہ آج کل لوگ کافی بزی لائف ہے، لوگ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اور یہ شوق ڈے بائی ڈے بہت ہی کم ہوتے جا رہا ہے. اور میری یہ کوشش ہے کہ یہ شوق کو پھر سے لوگوں کے دل میں زندہ کرے. بے شک دلوں میں ہے لوگ کے، مگر زندہ نہیں ہے، تو میں اسی کوشش میں لگاؤں. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالی، جیسا کہ میں حیدرآباد سٹی میں میں اور انسٹیٹیوٹ ڈالوں گا، دلسکھ نگر اینڈ سکندرآباد آلسو، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ. کیونکہ میرے پاس جو میں ایسٹ میں اگر میں ہوں تو 3 جو ڈسٹینس سے لوگ آتے ہیں میرے پاس، پٹنچیرو سے آتے ہیں، دلسکھ نگر سے آتے ہیں، سکندرآباد سے آتے ہیں، تو تمام یہ تینوں جگہ سے آتے ہیں. تو تینوں جگہ بھی میں انشاءاللہ تعالی آنے والے چند مہینوں اور یا سال میں انشاءاللہ 3 اسکول میں اوپن کروں گا. انشاءاللہ. ماشاءاللہ. سب سے اچھی بات تو یہ ہے، پتہ چلی ہے کہ آپ جو ہے یہاں کے ون اینڈ دا اونلی حیدرآبادی جو ہے ہارس رائڈنگ اسکول ہے، اینڈ اور آپ کا پیشن اتنا زبردست ہے کہ آپ کافی ٹائم لگا کے جو ہے دل سے جو ہے محنت بھی کر رہے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں لوگوں کو، لڑکوں کو. اور میں دیکھ رہا ہوں کافی انجوائے کر رہے ہیں، بڑے ہی جو ہے مزہ لے رہے ہیں ہارس رائڈنگ کا بڑی خوشی سے. یعنی اتنی بزی اسکیڈول ساری چیزوں کے باوجود جو ہے بہت اچھا جو ہے فیل ہو رہا ہے یہاں پہ. تو یہ بتائیں کہ یہ جو گریجویٹ ہوتے ہیں یہاں پہ، یا کتنے ویکس کا یہ پروگرام ہوتا ہے آپ کا؟ یہ دراصل میرے پاس پروگرام ہوتا ہے 1 month کا ہے پروگرام، اور 3 months کا ہے ایکچولی. اور یہ ریگولر انسٹیٹیوٹ ہے، یہ تھرو آؤٹ ایئر ہے، ویکلی 6 days ہے، ایوری منڈے ہالیڈے ہوتا ہے، اور مارننگ 6 to 8:30 ہوتا ہے، اور ایوننگ میں 4 to 6:30 چلتا ہے میرا رائڈنگ انسٹیٹیوٹ. تو آپ